بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ خود دیکھیں، غور کریں کہ مولوی علی صاحب کو کتنی بڑی غلطی لگی ہے کہ فرقے کے لیے نہ تو مسجد ضروری ہے، نہ مدرسہ ضروری ہے، نہ ہی چندہ بک ضروری ہے، نہ پیری مریدی ضروری ہے، نہ ٹیکسٹ بک ضروری ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ فرقہ فتویٰ دے تو فرقہ بنتا ہے، نہ فتویٰ دے تو فرقہ نہیں بنتا۔ جی نیا فرقہ لانچ کر دیا، اچھا سرکار مان لیا نیا فرقہ لانچ کیا ہے، ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے؟ جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی۔ اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے جی۔ کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں۔ کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے۔ اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے۔ اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو مامو پارٹی ہاں اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک جنت میں وہ جماعت ہوگی، اور یہی الجماعت ہے، اسے جماعت کہا گیا۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4597۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ آپ یعنی کہ حدیث ہے، یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت یہ شروع سے ہیں۔ یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لیتے تھے، دوسروں کی حدیث بھی وہ نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اور حدیثیں ہیں کافی جن میں یعنی کہ آپ سے سنن جب فرقوں کا ذکر کیا تو جس فرقے کو آپ نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گا، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہوگی اور وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں وہ لوگ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں۔ کوئی کسی صحابی کو پکڑ کے لعن طعن معاذ اللہ کر رہا ہے، کوئی صالحین کو لعن طعن کر رہا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح یعنی کہ ایک جنتی لوگ ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ نہ تو وہ صالحین کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ وہ نیگیٹو پہلو سے طعن و تشنیع سے وہ بچتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو جماعت ہے نا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فرقے کو کہ وہ جماعت ہے اہل سنت، آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، تو جماعت کی یہ نشانی ہے کہ اس کی مسجد بھی ہوتی ہے، وہ مدارس بھی بناتے ہیں، اور وہ دین کے کاموں کے لیے ایک بات یاد رکھو کہ فنڈنگ کے بغیر کوئی نظام چلتا ہی نہیں۔ فنڈنگ ہوگی تو آپ کچھ کر پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہے، اور ان میں امیر بھی ہوتا ہے، اور کوئی غلط کرے تو وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، سب سے پہلے وہی فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ سارے ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حق کا رستہ ایک رستہ ہے، وہ دو رستے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔